السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید اسد مداری حاضر ہوں ایک بہت اچھی ویڈیو کو لے کر۔ آج ہم آپ کو ملوائیں گے مفتی صاحب کے وہ ساتھی جو آپ کے حفظ کے دوران آپ کے ساتھ پڑھائی کیا کرتے تھے۔ چلیے مفتی صاحب کی خود زبان سے سنتے ہیں پڑھا اور انہوں نے کیا۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آج جو یہ آپ کے ساتھی آئے ہوئے ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ کے حفظ کے دوران یہ لوگ آپ کے ساتھ پڑھائی کرتے تھے۔ جی آج ماشاءاللہ ہمارے مہمان بنے ہوئے ہیں جو کہ بچپن میں حفظ کے دوران کے ہمارے ساتھی بھی ہیں اور ہمارے بہت خاص دوست بھی ہیں۔ حافظ سید فیض علی صاحب اور حافظ روح الامین صاحب، اور یہ ہمارے بہنوئی صاحب ہیں، بڑے بہنوئی، یہ حضرت پیر طریقت سید مرشد میاں آج ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ دونوں حضرات بچپن میں ہمارے ساتھ حفظ کے دوران پڑھا کرتے تھے اور رہتے یہیں پر ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ تھوڑا سا مصروفیات کی وجہ سے یہ اپنی مصروفیات میں ہیں، یہ اپنی مصروفیات میں، اور میں بھی مصروف رہتا ہوں تو اس لیے ملاقاتیں کم ہو پاتی ہیں۔ مفتی صاحب کچھ بچپن کا ایسا واقعہ بتائیے جو آپ کو یاد ہو۔ یاد تو بہت ساری چیزیں ہیں بچپن میں، کیا عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ گھومنا ٹہلنا۔ میں بہت چھوٹا سا تھا، خیر یہ لوگ تو ماشاءاللہ تھوڑے لمبے تھے، چونکہ میری عمر کم ہے اور یہ ماشاءاللہ لمبے تھے اور میں بہت چھوٹا سا تھا، تو گھومنے کے لیے تینوں جاتے تھے تو یہ لوگ آگے نکل جاتے تھے۔ کیا ہوتا تھا بھی بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب جو ہے چھوٹے تھے، ہم لوگ جو ہے کافی بڑے تھے، عمر میں ہم لوگ بڑے ہیں، مفتی صاحب کے دوست تھے چھوٹے ہیں، تو مفتی صاحب کو جو ہے اکثر ہم لوگ اپنے ساتھ میں نہیں لے جاتے تھے، چھوڑ کے ہی جاتے تھے اور ہم لوگ اکیلے ٹہلنے نکل جاتے تھے۔ تو میں پیچھے رہ جاتا تھا اور میں چل نہیں پاتا تھا زیادہ، چلے جاتے تھے، تو اس لیے جو ہے مفتی صاحب کو اکثر ہم لوگ اپنے ساتھ گھومنے کے لیے نہیں لے جاتے تھے، تو اس سے مفتی صاحب ناراض بھی ہوتے تھے کہ اکیلے بہت صلاحیت مند حافظ ہیں، حافظ روح الامین صاحب اور حافظ فیض صاحب، اور ہمارے بچپن کے یار ہیں، بچپن کے دوست ہیں۔ یہ سمجھیے کہ ایک منٹ کے لیے بھی ہم لوگ آپس میں الگ ہونا ہم لوگوں کو پسند ہی نہیں تھا، ایک منٹ کے لیے الگ نہیں ہوتے تھے۔ جی مفتی صاحب کچھ آپ کے بیچ کچھ بچپن میں پڑھائی کے دوران کچھ ایسی بات ہوئی ہو یا آپ لوگوں میں کوئی لڑائی جھگڑا کچھ اس ٹائپ کا کچھ ہوا ہے کبھی؟ بڑے خطرناک طرح سے آپ انٹرویو لے رہے ہیں بھائی۔ دوران تعلیم ہر بچوں میں آپس میں ہوتی رہتی ہے، اور وہ بچے کا ہے کہ جن میں آپس میں تھوڑا بہت کھچاؤ تناؤ نہ ہو۔ مجھے یاد ہے غالباً حافظ روح صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ ایک معاملہ ہوا تھا، لڑائی ہو گئی، چونکہ بہت خاص دوست تھے ہم دونوں اور ہم تینوں، اور بہت خصوصی طور پہ ساتھ میں رہا کرتے تھے۔ تو حافظ روح صاحب سے ایک بار بچپن میں مجھے یاد ہے تھوڑا کچھ ہو گیا تھا مسئلہ، لڑائی ہو گئی، تو مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے ان کے کرتے کو لیا اور پورا پھاڑ دیا۔ پھر ان کو بھی بڑا بھائی غصہ آیا، انہوں نے میرے کرتے کو بھی پھاڑ دیا۔ اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے کہ مفتی صاحب کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب کا ذہن بہت اچھا تھا، ہم لوگوں سے وہ تعلیم میں دور تعلیم میں آگے تھے، حفظ میں بھی ہم لوگوں سے آگے تھے، اور ماشاء اللہ ذہن کے بھی بہت اچھے تھے، ہم سے لوگوں سے زیادہ سبق بھی سناتے تھے، ہم سے لوگوں سے آگے بھی تھے، اور ماشاء اللہ جو ہے انہوں نے جو ہے چھوٹی سی عمر میں حفظ کر لیا تھا، اور ہم لوگ جو ہے ہماری لوگوں کی عمر زیادہ تھی، مفتی صاحب کی عمر کم تھی، اور مفتی صاحب جو ہے چھوٹی سی عمر میں حافظ قرآن بن گئے تھے، چھوٹی سی عمر میں، اور ہم لوگوں کی عمر کافی بڑی تھی، مطلب جو ہے کافی عمر تھی۔ اچھا چلیے، جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ ان کے بہنوئی صاحب موجود ہیں، تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے تو مفتی صاحب کو شروع سے ہی دیکھا ہوگا، بچپن سے دیکھا ہوگا، میرا ماننا ہے کہ آپ کے سامنے پیدائش ہوئی ہوگی، تو آپ نے کیا دیکھا مفتی صاحب کے بارے میں ایسا؟ مفتی صاحب کے بارے میں مفتی صاحب نے بہت سنگھرش کیا اپنی پڑھائی کو لے کر، اور انہوں نے بچپن میں اتنی شرارتیں کرتے تھے کہ ادھر ہم مدرسہ چھوڑنے جاتے تھے، ادھر یہ ہم گھر نہیں پہنچ پاتے تھے، اس سے پہلے یہ گھر تشریف لے آتے تھے۔ بہت ساری ان کے ساتھ میں گھٹنائیں گھٹی ہیں، بڑی جا کے مشکل میں ان کا وہاں پہ پڑھائی میں جی لگا، اس کے بعد میں یہ آج اس قابل ہوئے ہیں کہ آج حافظ و قاری نہیں مفتی کے مطلب بہت کم عمر سے مفتی صاحب نے پڑھائی کو شروع کر دیا تھا؟ جی بہت کم عمر سے، میرے خیال سے تو 5 یا 6 سال کی عمر ہوگی، تو مطلب جو ہے انہوں نے آدھا حفظ کر چکے تھے۔ اچھا تو میرا ماننا ہے لگ بھگ یہ کہ 8 سال کی عمر میں آپ نے حفظ 8-9 سال کی عمر میں حفظ مکمل ہو گیا، مکمل کر لیا تھا۔ ٹھیک، مجھے یاد ہے اصل میں یہ تو میرے بہنوئی صاحب ہیں نا، تو ظاہر ہے اس لیے کھنچائی تو کرنے کا موقع جہاں ملے گا تو چوکیں گے نہیں، کھنچائی کریں گے، یہ بات صحیح بھی ہے۔ میں بھاگ آتا تھا مدرسے سے
میں تعلیم حاصل کرتا تھا، پھر اس کے بعد وہاں دل نہیں لگتا تھا، ایک ایک دن میں 2 چکر گھر کے لگاتا تھا، اساتذہ بھی پریشان رہتے تھے اور گھر والے بھی۔ والد صاحب کی ماشاءاللہ محنتیں رنگ لائیں، والد صاحب بہت زیادہ سختی کے ساتھ ہم پر ہماری پڑھائی پر فوکس کرتے تھے، اور یہاں تک کہ میں رکتا نہیں تھا تو میری والدہ پھر مدرسے کے پاس میں روم لے کر رہیں، چونکہ میری عمر نہیں تھی، 6.5 سال کی عمر تھی، تو میری والدہ نے روم لیا اور میرے والد صاحب نے روم لے کر دیا، اور میری والدہ میرے ساتھ رہتی تھیں جب میں نے پڑھائی کو حاصل کیا، چونکہ اپنے وطن میں رہ کر کسی بچے کا پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر دوست یار گھر والے عزیز و اقربا، تو اس لیے باہر جا کر ہی آدمی پڑھ سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے، تو اس لیے کہ میرا پڑھائی پر فوکس رہے، والد صاحب نے مجھے باہر بھیجا تھا پڑھائی کے لیے۔ بہرحال والد صاحب بہت سخت تھے اس معاملے میں پڑھائی کو لے کر، تو مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں بہت فون کرتا تھا گھر پر، اس ٹائم فون چلتے تو تھے نہیں، لیکن اسٹڈی وغیرہ پر جا کر ایک ننھے نام صاحب کا ایک پی سی او تھا، میں بس وہیں گھسا رہتا تھا، ادھر چھٹی ہوئی نہ کھانے سے مطلب نہ پینے سے مطلب، بس جا کر گھر میں والدہ سے بات کیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ میں نے والد صاحب کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا، مجھے یاد ہے کہ یا آپ مجھے گھر بلانے آ جائیں یا پھر میں جا کر ٹرین کی پٹری کے نیچے جا کر لیٹ جاؤں گا۔ تو والد صاحب کا جواب آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ والد صاحب نے کہا تھا کہ تم مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ٹرین کی پٹری کے نیچے جا کر لیٹ جاؤ گے، جا کر لیٹ جاؤ، میں گھر سے بوری لے کر آؤں گا، تمہاری بوٹیوں کو تو بھر لے جاؤں گا، لیکن تمہیں بغیر پڑھا یہاں سے زندہ واپس نہیں لے کر کے جاؤں گا۔ تو مرتا کون ہے یا کون کیا کرتا ہے، خیر میں خاموش ہو گیا اور میں روتا رہا۔ والد صاحب نے، حالانکہ یہی جو ان کی سختی تھی یہ ان کی اصل میں محبت تھی، اس سختی کے پیچھے ان کی محبت تھی، وہ ہمارا فیوچر دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ تعلیم حاصل کر لیں گے، پڑھائی کر لیں گے تو یہ بہت ان کے لیے بہتر ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ اور میں الحمدللہ اپنی والدہ کا بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں کہ واقعی ہماری والدہ بہت نہایت نیک اور آج بھی الحمدللہ تہجد گزار ہماری والدہ، ان کی دعائیں ہیں ہمارے ساتھ، جو تہجد میں اٹھ کر رو کر میرے لیے دعائیں کرتی تھیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو سلامت رکھے۔ انہوں نے بہت مشکلیں اور پریشانیاں اٹھا کر مجھے کسی لائق بنایا، میں کچھ نہ تھا، اور یقیناً میں آپ کو ایک نصیحت چھوٹی سی کرنا چاہوں گا، اور بس یہ میری گزارش سمجھ لیں، نصیحت سمجھ لیں کہ اپنے والدین کی دعائیں آپ لوگ لے لیں۔ خدا کی قسم جس نے والدین کی دعا لے لی وہ کامیاب ہو گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن اگر والدین کی دعائیں ساتھ نہیں ہیں پھر کتنی بھی آپ کی محنتیں ہوں سب برباد ہو جاتی ہیں، سب بیکار ہو جاتی ہیں۔ والدین کی محنتوں کا اور ان کی دعاؤں کا صلہ ہے، نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی لائق بنایا، اور جس لیے مجھے دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام میں لگایا کہ میں آقا علیہ السلام کے دین کو آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں، بتاتا ہوں، اور ہر طرح سے میں دین کے کاموں میں لگا رہتا ہوں، تعلیم و تعلم کے لحاظ سے، اور جو بھی کام ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے جوڑ کر رکھا۔ میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ہم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور یہ محبت جو آپ کی ہے وہ محبت مجھ سے نہیں ہے بلکہ اصل وہ دین سے محبت ہے، دین کی محبت کی وجہ سے آپ لوگ پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ بہرحال میں یہی کہوں گا کہ والدین کی خدمت کریں، والدین کی دعائیں لے لیں، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔